كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ کہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر شاق ہے، لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہیں، یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء آیت نمبر 19 میں بھی ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہاری افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں
کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو مائع حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں تو کوئی قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ آیت یسألونک عن الشہر الحرام سے حاصل ہونے والے نکات۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر طعن کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے، آیت میں تو فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے کفار کو جواب دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں اصل اسلام سے پھیر سکے وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی من مانی تعویلوں میں لگا دیتی ہیں، حدیثوں کے انکار میں لگا دیتی ہیں، نت نئے فکروں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکے تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ الغرض آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کی شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے، پہلا حج ختم ہو چکا۔ اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں، جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ آیت کے آخر میں ہم فیہا خالدون فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے۔ شادی و مرگ اور ہنسی مذاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار ہے۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ترجمہ: وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے. ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.